اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کرتے ہوئے میں نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ پڑھا جو ایک ایسے شخص کے بارے میں تھا معاف کیجیے گا، جو اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے، اے اللہ مجھے 500 سال کی زندگی دے، میں تیری عبادت کروں، اور جب میری موت آئے تو میں سجدے میں میرا سر ہو، اس وقت مجھے موت آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی یہ دعا قبول کر لی۔ مجھے تھوڑا سا شک ہے کہ میں شاید اس کا نام بھول رہا ہوں۔ جو مجھے یاد ہے وہ ایسے یاد آتا ہے کہ اس شخص کا نام جو بنی اسرائیل کی روایات میں درج ہے وہ بلم باعور تھا، یعنی وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے 500 سال کی عمر دے، میں تیری عبادت کروں، اور جب مجھے موت آئے تو میرا سر سجدے میں ہو۔ اس شخص کا نام بلم باعور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ وہ ایک جزیرے میں رہنے لگا جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، جہاں کسی قسم کا کوئی گناہ کرنے کا موقع نہیں تھا، یعنی نہ وہیں کوئی شخص تھا، نہ وہاں کوئی جانے والا تھا، نہ آنے والا تھا، نہ کسی سے کام تھا۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا کرتا تھا۔ انسان کی ضرورت ہے کہ اسے کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، پینے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب ایک چشمہ جاری کر دیا جو ٹھنڈے میٹھے پانی کا تھا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صبح شام کھانے کا ایسا بندوبست کیا کہ اس کے لیے پکا پکایا کھانا صبح شام پہنچتا تھا، جو وہ کھا لیتا اور چشمے سے پانی پی لیتا۔ اس کی زندگی اسی طرح گزرتی رہی، چلتے چلتے وہ 500 سال کا عرصہ پورا ہو گیا، اور جب اس کی موت آئی تو اس وقت بھی وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز تھا۔ اب جب اسے فرشتے لے کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب کیا، تو حساب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کو میری رحمت میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تو وہ شخص رکا اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوا، اے اللہ، اے میرے مالک، میرے خالق، میں نے 500 سال تک تیری عبادت کی ہے اور میرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی فساد میرے نامہ اعمال میں نہیں ہے۔ میں نے 500 سال تک تیری عبادت کی، اور آج بھی تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو میری رحمت اور میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اس شخص کو واپس لاؤ، اور جا کر اس چشمے سے جس کا پانی اس نے 500 سال تک پیا ہے ایک گلاس پانی کا لے کر آؤ۔ فرشتے گئے، فوری طور پر وہاں سے ایک گلاس پانی کا لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اب اس کے 500 سال کے اعمال ترازو کے ایک طرف اور یہ پانی کا ایک گلاس ایک طرف رکھ دو۔ جب ایسا کیا گیا تو پانی والا پلڑا جہاں وہ بھاری ہو گیا، اور اس کے 500 سال کے اعمال وہ ہلکے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے کہا، اے بندے، اب دیکھ، یہ ایک گلاس تھا جس کی 500 سالہ تیری عبادت اس کے برابر نہیں آ سکی، جبکہ تو نے پورے 500 سال اس چشمے سے پانی پیا ہے۔ یہ صرف ایک نعمت ہے جو تجھے میں نے دی تھی، اس کے علاوہ اور بے شمار نعمتیں ہیں، وہ تو ابھی الگ ہیں۔ جب اس شخص نے یہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی کا خواستگار ہوا اور کہا، اے اللہ تعالیٰ، تیرے بھید تو ہی جانتا ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میں تو اسے اپنی اس گستاخی کی معافی چاہتا ہوں کہ میں نے اعتراض کیا۔
अल्लाह ताला ने उसे माफ़ कर दिया और वो जन्नत में दाखिल हो गया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, देखिए मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जब हम बनी इसराइल की रवायात आपके सामने पेश करते हैं या पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते होंगे, मैं भी पढ़ता हूँ, तो उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि हम उनसे अपने ईमान को मजबूत कर सकें और अल्लाह ताला की रहमतों का इदराक कर सकें, उनको समझ सकें। लेकिन ऐसी रवायात जो हमारे अकीदे के मुखालिफ होंगी, हम उनको नहीं मानेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे। सिर्फ ऐसी रवायात लेंगे जो कि हमारे ईमान को मजबूत करती होंगी। इसमें से भी एक नतीजा निकलता है ये कि अगर हम ये कहें कि हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर सकते हैं, तो ये कभी भी मुमकिन नहीं है। हम तो उन नेमतों को शुमार नहीं कर सकते जो अल्लाह ताला ने हम पर की हैं। अगर हम सिर्फ अपने जिस्म पर नज़र डालें तो ऐसी ऐसी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें मुहैया कर रखी हैं जो हमारे शुमार से बाहर हैं। ये पूरी कायनात और इसका निज़ाम, ये सारा जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाया हुआ है, हम किस तरह से उसका शुक्र अदा कर सकते हैं। लिहाजा हमें हर वक्त उसकी रहमत, उसके करम, उसके फजल पर नज़र रखनी चाहिए और उस पर ईमान की हद तक यकीन करना चाहिए कि वो हमारा खुदा रहीम व करीम है और हम पर अपनी रहमतों की बारिश करेगा, हम पर फजल करेगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, मैं कभी कभी तो कहता हूँ भाई ऐसा किया कीजिएगा, ये मेरा चैनल तफ़हीम हुदा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए कीजिएगा, और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक भी कर दिया कीजिएगा। और मैंने 2-3 वीडियो पहले कहा था कि मैं अनकरीब तिब के मामले में कुछ वीडियोस आपके सामने रखूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि वो आसान बातों में, जैसा कि मैं कोशिश करता हूँ कि हर बात में आसान लफ्ज़ों में बयान करूँ जिसमें कोई आपको समझने में मुश्किल पेश ना आए। इसी तरह मैं वो तिब की बातें, तिब के असूल, वो कुलिये आपके सामने रखूँगा जिससे आप अपनी सेहत को अच्छा बना सकेंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।